السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل لرن ود اسف ندوی میں استقبال ہے۔ میں ہوں شاہ فہد ندوی۔ آئیے آج ہم موصوف صفت کے مشق جمع معرفہ کی شکل میں غیر ذوی العقول پر بات کرتے ہیں۔ موصوف صفت کی مشق جمع معرفہ غیر ذوی العقول۔ یہاں پہ دیکھیں جمع معرفہ، یعنی اس میں جمع معرفہ کے جملے ہوں گے اور آگے بڑھا ہوا غیر ذوی العقول، یعنی وہ غیر ذوی العقول والے جملے ہیں۔ ایک نمبر پہ دیکھیں خوبصورت مساجد، یہ جمع معرفہ کے جملے تو ہیں لیکن یہ غیر ذوی العقول ہے۔ یہ مساجد ہے، یہ غیر ذوی العقول میں سے آتا ہے، تو اس کی آگے بنے گی المساجد الجمیلۃ، المساجد جمیلۃ، المساجد الجمیلۃ۔ میں نے بتایا تھا کہ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، اگر یہ جمع ہے تو اس کو بھی جمع لائیں گے، لیکن یہاں پر ہم نے جمع کا استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہ مساجد ہے وہ غیر ذوی العقول ہے، اور غیر ذوی العقول کی صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے اکثر، اسی وجہ سے ہم نے المساجد الجمیلۃ نہیں کہا بلکہ الجمیلۃ کہا۔ اسی طرح نمبر 2 پہ ہیں بڑے مدارس، تو اس کی ابھی بنے گی المدارس المدارس الکبیرۃ، المدارس الکبیرۃ۔ تیسرے نمبر پہ ہیں بلند عمارت، المبانی الشامخۃ، المبانی الشامخۃ بلند عمارت۔ چوتھے نمبر پہ ہے بڑے شہر، المدن الکبیرۃ، المدن الکبیرۃ بڑے شہر۔ پانچویں نمبر پہ ہیں بڑے دروازے، الابواب الابواب الکبیرۃ۔ ان پانچوں جملے میں دیکھیے یہ سارے کے سارے جملے غیر ذوی العقول ہیں، المساجد، المدارس، المبانی، المدن، الابواب، یہ جتنے ہیں سب غیر ذوی العقول ہے، اس لیے میں نے یہاں پر صفت واحد مؤنث لگایا ہے، الجمیلات نہیں، الجمیلۃ، الکبیرات نہیں، الکبیرۃ، الشامخات نہیں، الشامخۃ، الکبیرات نہیں، الکبیرۃ، اس میں بھی الکبیرۃ۔ موصوف صفت میں جو بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر غیر ذوی العقول ہو تو اس کی صفت ہم واحد مؤنث ہی واحد مؤنث لگا سکتے ہیں، اور اکثر واحد مؤنث ہی استعمال ہوتی ہے، جمع بہت کم استعمال ہوتی ہے۔